اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، ازل سے لے کر ابد تک تنہا تھا، تنہا ہے، تنہا ہی رہے گا۔ کائنات کی ابتدا سے پہلے بھی ایک تھا، کائنات کی انتہا کے بعد بھی ایک ہی رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے۔ جب کچھ نہ تھا، زمین نہ تھی، یہ آسمان نہ تھا، یہ عرش نہ تھے، یہ فلک نہ تھا، یہ زمین نہ تھی، یہ سورج نہ تھا، چاند نہ تھے، تارے نہ تھے، انسان نہ تھے، حیوان نہ تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ شیاطین تھے، نہ ملائکہ تھے، کائنات کا کوئی وجود تک نہ تھا، تب بھی وہ اکیلا تھا۔ وحدت اس کی صفت تھی، اس وحدت میں کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہ تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب کچھ باقی نہ رہے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ جب اذا الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب چاند بھی بے نور کر کے لپیٹ دیے جائیں گے، جب کچھ باقی نہ رہے گا، آسمان اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ وہ چلائے جائیں گے، وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جب وہ پہاڑ وہ بنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جب کچھ باقی نہ رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے، انسان بھی نہ رہیں گے، وہ خود ملائکہ جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یا بڑے ملائک، سب فنا ہو جائیں گے، کچھ باقی نہ رہے گا، اس وقت بھی اللہ اکیلا ہی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اے میرے محبوب تو اپنی زبان سے امت کو بتلا دے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ آج کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتا، اللہ کی توحید میں کیوں غیروں کو شریک کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ تو کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ اللہ بار بار قرآن مجید میں اللہ پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے ساتھ کون شریک ہے، کون ہے، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی بھی نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ سب گناہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اکیلا ہے، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا بنانے والا، خال پیدا کرنے والا، خلق کرنے والا وہ اکیلا ہے، کہ کسی کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانو اسی اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل رکھتے ہو، یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تم کو پیدا کرنے والا، پہلوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ساری کائنات کو رزق دینے والا،
رزق پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ مضبوط رزق دینے والا ہے جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کو رزق رساتا ہے۔ پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ حیوانوں کو رزق کون دیتا ہے؟ سمندروں میں اندر جو مچھلیاں ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ اے انسان تو کیوں بھٹک گیا؟ اے انسان تو نے اللہ کو رزق کی تلاش میں کیوں چھوڑ دیا؟ اس قدر رزق کے پیچھے پڑ گئے کہ تو اللہ کو بھول چکا، اللہ کو بھلا بیٹھا۔ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ تجھے رزق نہیں دے گا؟ جو اللہ سب کو رزق رساتا ہے، اپنی ہر مخلوق کو رزق رساتا ہے، جو تجھ سے ادنا تھے، تو افضل تھا، تو اعلیٰ تھا، تو اشرف المخلوقات تھا، تو یہ کیسے بھول گیا تجھے رزق نہیں دے گا؟ اللہ رزق دینے والا ہے، اس پہ یقین کر کے تو دیکھو، اس پہ اعتماد و بھروسہ مضبوط کر کے تو دیکھو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کو بھلاؤ نہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ جب ہر مخلوق وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ پھر تو انسان کیوں اللہ کو بھول گیا؟ تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتا؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتا اللہ کے سوا کوئی سوال دعا سننے والا نہیں ہے۔ اللہ ہر کی من کی مراد سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، اگر تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، بتاؤ ہمارا رب کہاں ہے، تو میرے محبوب تو انہیں بتلا دے، انی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ محبوب اللہ کے زبانی اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب انی قریب۔ دوسری جگہ فرمایا نحن اقرب الیکم من حبل الورید، میں تو تمہاری سانس کی نالی سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے اتنا قریب ہے کہ تمہیں اتنے اس کے قرب کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ اتنا قریب ہے، پھر کیوں اس سے نہیں مانگتے؟ اور کیوں اس سے مانگتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ غیروں کے دروں پہ جاتے ہوئے تو تجھے شرم نہیں آتی؟ غیروں کے دروں پہ جاتے ہوئے اور مانگتے ہوئے وہاں تو تجھے شرم نہیں آتی؟ اس خالق کے کیسے مانگتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ مانگ تو صحیح، پھر دیکھ تو صحیح، تجھے مانگنے سے زیادہ دے گا۔ اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اللہ وسیعت رحمتی کل شے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس سے مانگ تو صحیح۔ جو اللہ اتنا کریم ہے، شیطان جیسے لعین کی سنتا بھی ہے، اس کی پوری بھی کرتا ہے۔ ہاں، وہ جب شیطان جنت سے نکالا جا رہا ہے، این اس وقت پر جب اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت برسے گی، وہ جس وقت اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، لعنت برس رہی ہے، فخرج انک رجیم، جنت سے نکل جا، تو ملعون ہے، تو مردود ہے۔ ایسے وقت میں جب غضب و لعنت برس رہی ہے، شیطان نے دعا مانگ دی۔ کیا مانگا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت تو دے دے۔ اللہ نے اس کی دعا سنی اور جو مانگا تھا اللہ نے دی، جو اس نے سوال کیا تھا اللہ نے کہا میں نے تجھ کو قیامت تک مہلت دی۔ تو ذرا سوچ، جو شیطان کی اللہ سنتا ہے کیا ہماری نہیں سنے گا؟ ہم تو ایمان والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی اسی سے مانگے تو صحیح۔ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟
क्यों कभी कहीं किसी के दर पे जाते हैं, कभी दाता के दर पे जाते हैं, कभी किसी के दर पे जाते हैं। कोई दाता नहीं अल्लाह के सिवा, कोई देने वाला नहीं अल्लाह के सिवा, कोई हाजत रवा नहीं अल्लाह के सिवा, कोई मददगार नहीं अल्लाह के सिवा, वही मदद करने वाला है, वही अल्लाह के सिवा। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह सब मदद उसी से तलब करते हैं। नबी देखो अल्लाह के सामने रो रो के हाथ उठाकर मदद मांग रहे हैं। सहाबी देखो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। वलियो गौसो कुतुब अब्दाल देखो अल्लाह से मांग रहे हैं। जरा देखो वो बदर का मैदान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 साथी लेकर वो मैदान बदर पर खड़े हैं। सामने से 1000 कुफार का लश्कर मौजूद है। क्या था? कुछ न था। भूखे पेट थे हुजूर के सहाबा, ओ उनकी पीठ नंगी थी, ओढ़ने के लिए कपड़े न थे, पांव नंगे थे, पहनने के लिए चप्पल न थे, हथियार लड़ने के लिए न थे। ये हाल था। जबकि कुफारे मक्का का उनके पास हर साजो सामान मौजूद है, खाने की अशिया मौजूद हैं, कपड़े मौजूद हैं, सवारियां मौजूद हैं, असला और तलवार नेज़े मौजूद हैं, सब कुछ था। यहाँ कुछ भी न था। वो 1000 थे, यहाँ 313 थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीमे में तशरीफ ले जाते हैं। खीमे के अंदर जाकर अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं। मांगते भी इस अंदाज में हैं, पूछ अबू बकर सिद्दीक से कि अल्लाह के रसूल ने कैसे मदद मांगी सी थी, क्योंकि उस वक्त खीमे में अल्लाह के रसूल के साथ सिद्दीक अकबर खड़ा था। हुजूर रो रहे हैं इतनी आहोजारी से, ए अल्लाह मेरी कुल मेहनत ये 313 हैं जो लेकर तेरे दीन की बुलंदी के लिए हाजिर हुआ हूँ। ए अल्लाह जो भूखे पेट हैं, नंगे बदन नंगे पैर हैं, हाथ भी खाली, कोई असला और तलवार भी नहीं। ए अल्लाह अगर ये आज न रहे तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। ए अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनकी नुसरत फरमा। हुजूर रो रहे हैं, इतना बिलक बिलक कर रोते हैं कि हुजूर के कंधों से जो चादर होती है वो गिर जाती है। हजरत सिद्दीक अकबर वो उठाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पे रखते हैं। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल आपने अल्लाह के सामने बहुत आजिज़ी कर ली, अब खामोश हो जाएं, अब तो साकिन हो जाएं, अल्लाह की मदद आने वाली है। हजरत अबू बकर उस वक्त अल्लाह के रसूल को तसल्लियाँ दे रहे थे और अल्लाह ने भी फरमा दिया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की। अल्लाह ने फरिश्ते उतार कर हुजूर की ऐसी मदद की कि वो 313,000 पे गालिब आ गए। अल्लाह ने इस्लाम को कुफ्र के पर गालिब कर दिया। 70 कुरैश के सरदार मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने आपकी मदद की जबकि तुम कमज़ोर थे। क्योंकि ताकत वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई ताकत वाला नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। इस नुक्ते को समझ लो, इस तौहीद को समझ लोगे, शिरक से बाज रहोगे तो तुम्हारे लिए आखिरत में अल्लाह ने वायदा कर लिया है, मैं ज़रूर माफ़ करूँगा। अगर शिरक किया अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको और आपको तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए।